Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English Class 9, Lesson 8, The Impact of Globalization on Culture and Economy. English to Urdu Translation. پارٹ 12 پیراگراف 12 اہم الفاظ ہیں الاؤ سہولت دینا، قابل بنانا، انڈیویجول فرد، کمیونٹی آبادی معاشرہ، کریٹ بنانا تخلیق کرنا، شیئر بانٹنا، کنٹینٹ آن لائن مواد، آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر جو کچھ بھی موجود ہے، ویڈیو ہے تو وہ کانٹینٹ ہے، تصویریں ہیں تو وہ کانٹینٹ ہیں، اور اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ بھی کانٹینٹ ہے. تو انٹرنیٹ کے اوپر جو کچھ بھی موجود ہے اسے کنٹینٹ کہا جاتا ہے. اس کے لیے اردو ترجمہ ہم کریں گے آن لائن مواد. ریفلیکٹ عکاسی کرنا، کلچر ثقافت، ٹریڈیشن روایت. پیراگراف نمبر 12. Digital platforms allow individuals and communities to create and share content that reflects their own cultures, traditions and stories. ڈیجیٹل پلیٹ فارم وہ ساری ویب سائٹس، وہ سارے پروگرام، وہ ساری اپلیکیشنز جو کمپیوٹر کے ذریعے چلتی ہیں انہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کہتے ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز افراد اور معاشروں کو آن لائن مواد بنانے اور بانٹنے کے قابل بناتے ہیں، جو کہ ان کے اپنے ثقافتوں، روایات اور کہانیوں یا داستانوں کی عکاسی کرتا ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم افراد اور معاشروں کو آن لائن مواد بنانے اور بانٹنے کے قابل بناتے ہیں، جو کہ ان کی اپنے ثقافتوں، روایات اور داستانوں کی عکاسی کرتا ہے. اہم الفاظ ہیں ہیلپ مدد کرنا، پریزرو محفوظ رکھنا، پروموٹ فروغ دینا، لوکل مقامی، کلچر ثقافت، گلوبلی عالمی سطح پر. This can help preserve and promote local cultures globally. یہ مقامی ثقافتوں کو عالمی طور پر یا عالمی سطح پر محفوظ کرنے اور فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے. یہ آن لائن کنٹینٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ آن لائن کنٹینٹ جو ہے وہ مقامی ثقافتوں کو عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر محفوظ بنا سکتا ہے اور فروغ دے سکتا ہے، محفوظ بنانے اور فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے. اہم الفاظ ہیں ایکسپینڈ وسیع کرنا، وسعت دینا، ایکسیس رسائی، پہنچ، ایجوکیشن تعلیم، ویبینار. یہ ایک نئی ٹرم ہے یا اس ٹرم کا تعلق ڈیجیٹل ورلڈ سے ہے، انٹرنیٹ سے ہے. سیمینار ہوا کرتے تھے، ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں لوگ ڈسکشن کرتے تھے اور اس ڈسکشن کا مقصد وہاں پہ جو موجود آڈینس تھے ان کو انفارمیشن دینا ہوتا تھا. اور وہاں پہ سیمینار کے اندر لوگوں کو، آڈینس کو ڈائریکٹ بھی مخاطب کیا جاتا تھا اور لوگ آپس میں بھی ڈسکشن کر کے تو لوگوں کے سوالوں کے جوابات اور اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے، جسے سیمینار کہا جاتا تھا. اب اسی لفظ کو انٹرنیٹ کے ذریعے کرنے سے اسے ویبینار کہا جاتا ہے، ویب سے ہے ویبینار. تو یہ ایک نئی ٹرم ہے. ورچوئل مجازی، ورچوئل ایسی چیز جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. تو جو انٹرنیٹ کی جتنی بھی دنیا ہے، جتنا بھی کنٹینٹ ہے، یہ سب ورچوئل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ سب صرف الیکٹرانکس کرنٹ ہے اور
انٹرنیٹ کا جتنا بھی ڈاٹا ہے وہ سارا کچھ، تو یہ ورچوئل چیزیں. Digital globalization has expanded access to education through online courses, webinars, and virtual classrooms. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے آن لائن کورسز، ویبینارز اور ورچوئل کلاس رومز کے ذریعے، ورچوئل کلاس رومز اب جیسے کووڈ کے بعد کی دنیا جو پوسٹ کووڈ ورلڈ ہے اس میں یہ ایک نیا کانسیپٹ پیدا ہوا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے دی جائے. ورچوئل کلاس روم بنائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اکٹھے ایک کانفرنسنگ ٹول کے ذریعے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹیچر انہیں پڑھاتا ہے اور اسٹوڈنٹس ان کی آنسرز لیتے ہیں، اور اسپیسیفک ٹولز بھی بنا دیے گئے ہیں جو کلاس روم کا کام کرتے ہیں. تو اس میں ہوم ورک اور اس طرح کی اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں دینے کے بھی ہوتے ہیں ٹیچرز کی آسانی کے لیے اور بچوں کی بھی آسانی کے لیے. تو ورچوئل کلاس رومز ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر کلاس رومز چل رہے ہیں، انہیں ورچوئل کلاس رومز کہا جائے گا. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے آن لائن کورسز، ویبینارز اور ورچوئل کلاس رومز کے ذریعے تعلیم تک رسائی کو وسعت دی ہے. اہم الفاظ ہیں: کلچر، ثقافت، سبجیکٹ، مضمون، انٹرنیشنل بین الاقوامی، ایجوکیٹر معلم، استاد تعلیم دینے والا. Students can learn about different cultures and subjects from international educators. طلبہ بین الاقوامی اساتذہ سے مختلف ثقافتوں اور مضامین کے بارے سیکھ سکتے ہیں. طلبہ بین الاقوامی معلمین سے، اساتذہ سے مختلف ثقافتوں اور مضامین کے بارے سیکھ سکتے ہیں.